معانی میں سے ایک معنی شفاعت کبریٰ بھی ہے، شفاعت عظمیٰ بھی ہے، جو اللہ قیامت کے دن اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق عطا فرمائیں گے۔ یہ شفاعت کبریٰ کب ہوگی؟ محشر میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ محشر کیا ہے؟ ہم سب نے محشر کا لفظ سنا ہوا ہے، لیکن ابھی دنیا میں کسی نے اس محشر کو دیکھا نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن سب محشر کو دیکھیں گے۔ محشر کا دن جب ہوگا، سارے لوگ وہاں پر جمع ہوں گے، چھوٹے بڑے، امیر غریب، دولت مند، اپنے بیگانے پرائے، سب جمع ہوں گے، لیکن اس دن کوئی مالک نہیں ہوگا، نہ کوئی دکان کا مالک، نہ کوئی تجارت کا مالک، نہ زمین کا مالک، نہ شہر کا مالک۔ اس دن کوئی حاکم نہیں ہوگا، اس دن کوئی مالک نہیں ہوگا، صرف اللہ کی ذات ہی مالک ہوگی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اس دن جو بادشاہت ہے وہ اللہ رب العزت کی ہوگی، وہی مالک ہوگا، اور پھر اس دن کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ اس دن کا منظر یہ ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، دوست دوست سے بھاگ رہا ہوگا، رشتہ دار سے بھاگ رہا ہوگا۔ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کا، محشر کا ایک منظر یوں بھی بیان فرمایا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، فرمایا اس دن روح اور فرشتے سارے کے سارے صفے بنا کر کھڑے ہوں گے، سبھی ہوں گے، سبھی جمع ہوں گے، لیکن بولنے کی کسی کے اندر طاقت، سکت اور جرأت نہیں ہوگی۔ لا یتکلمون، اس دن بات نہیں کر سکیں گے، خاموش کرے ہوں گے، لیکن اللہ اگر کس کو اجازت دے گا تو وہ بولے گا۔ وہ ایسا دن، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، فرمایا اس دن زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی، انسان کے ہاتھ بولیں گے، انسان کی رانیں بولیں گے، جن سے گناہ کیے، جن سے اللہ کی نافرمانی کی، وہ اعضاء بولیں گے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں، وہ بندے کے خلاف گواہی دیں گے۔ وہ ایسا دن ہوگا، وَمِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، وہ ایسا دن کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ایک سال نہیں، 2 سال نہیں، فرمایا 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ 50,000 سال کا جو دن ہوگا اس کو محشر کا دن کہتے ہیں۔ اس دن سورج غروب نہیں ہوگا، بلکہ سورج انسانوں کے قریب ہوگا، ہر بندہ پسینے کے اندر شرابور ہوگا، کسی کو ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کو گھٹنے تک پسینہ ہوگا، اور کسی کو گردن تک پسینہ ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں محشر۔ اس دن سبھی جمع ہوں گے اور ہر ایک کی زبان پر ہوگا نفسی نفسی نفسی، اے اللہ مجھے بچا لے، میری جان بچ جائے، میری ذات بچ جائے، میں بچ جاؤں۔ اس دن کوئی کسی کے لیے شفاعت نہیں کرے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں محشر۔ اس محشر کے لیے اللہ رب العزت نے ایک شاف محشر بنایا ہے، اور اس شاف محشر کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہتے ہیں۔ اس محشر کے دن میں جب سبھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندے کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا، ایک نبی ایسا ہوگا جس کی زبان پر یا ربی امتی امتی کی صدا ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ، فرمایا کہ لوگوں کا جمع غفیر ہوگا،
لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، وہ ایک شفیع کو تلاش کرنا چاہیں گے، تو لوگ کہیں گے چلے ہم سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، انہیں کہیں گے آپ ہماری شفاعت کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے شفاعت کرنے کا منصب میرے پاس نہیں ہے، آپ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں، اس لیے کہ وہ نجی اللہ ہے۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان سے کہیں گے آپ ہماری شفاعت کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے یہ منصب میرا نہیں ہے، آپ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں۔ ساری خلقت جناب ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئے گی اور ان سے کہیں گے آپ ہماری شفاعت کریں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے آج شفاعت کا منصب میرے پاس نہیں ہے، آپ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، اس لیے کہ اللہ نے انہیں روح اللہ بنایا ہے، اللہ نے اسے اپنا کلمہ بنایا ہے۔ لوگ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ ہماری شفاعت کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج شفاعت کا مقام، شفاعت کا منصب میرے پاس نہیں ہے، آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں۔ اب ساری خلقت جناب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگی، اے اللہ کے رسول آج آپ ہماری شفاعت کریں۔ ہم انبیاء کے پاس گئے، آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، سبھی نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ ہماری شفاعت کریں۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں اس وقت کہوں گا ہاں شفاعت کا مقام، شفاعت کا منصب اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمایا۔ پھر میں اللہ کے دربار میں جاؤں گا اور اللہ کے حضور کہوں گا اللہ مجھے اجازت دو تاکہ میں آپ کو سجدہ کر سکوں۔ حضور شاہ فرماتے ہیں پھر میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا، اللہ مجھے ایسے کلمات حمدیہ سے نوازیں گے جو آج میرے ذہن میں مستحضر نہیں ہے، لیکن اللہ قیامت کے دن میری زبان پر، میرے دل پر، میرے دماغ پر ان کلمات حمدیہ کو ڈالتا جائے گا اور میں اللہ کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف کرتا جاؤں گا اور اللہ کے حضور میں سجدہ کروں گا۔ سجدہ میرا طویل ہوگا، میرا اللہ مجھ سے فرمائیں گے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک، آپ اپنے سر مبارک کو اٹھائیں، آج آپ جو کہیں گے اس کو سنا جائے گا اور آپ آج جو مانگیں گے ہم آپ کو عطا کرتے جائیں گے، آپ جو شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ حضور شاہ فرماتے ہیں پھر میں سر سجدے سے اٹھاؤں گا اور کہوں گا یا ربی امتی، یا ربی امتی۔ یہ کون عظیم پیغمبر ہے، اعلیٰ پیغمبر ہے، برتر پیغمبر ہے اور اشرف پیغمبر ہے، اعلیٰ پیغمبر ہے، بالا پیغمبر ہے، برتر پیغمبر ہے، عرفہ پیغمبر ہے، جس نے آج اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا ہوا ہے اور اللہ کے سامنے یا ربی امتی، یا ربی امتی کی صدا لگا رہا ہے۔ اگر ہم انبیاء کرام کی تاریخ کو پڑھیں تو کسی زبان، نبی کی زبان پر یا ربی امتی، یا ربی امتی اتنی مرتبہ نہیں آیا جتنا میرے اور آپ کے پیغمبر نے یا ربی امتی امتی کی صدا لگائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور ہمارے ہاں تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے اٹھے اور چلے گئے، 3 دن گھر نہیں آئے، ہم حضور کو تلاش کرتے رہے، ہمارے آقا ہمیں نہیں ملے۔ ابو بکر پریشان ہے، عمر پریشان ہے، عثمان پریشان ہے، گھر والے پریشان ہیں، اہل بیت پریشان ہے، اصحاب پریشان ہے کہ حضور کہاں ہوں گے۔ تلاش کرتے کرتے ایک غار کے دہانے پر پہنچے، دیکھا کہ ایک بکریوں کا چرواہا اپنے بکریوں کو لے کر غار کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کیا تم نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ کہا میں جانتا تو کوئی نہیں ہوں، تمہارا نبی کون سا ہے، لیکن ایک نوجوان ہے جو بڑا حسن و جمال والا ہے،
چہرہ خوبصورت ہے، عادات خوبصورت ہے، وہ اس غار کے اندر ہے اور اس نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے۔ صبح کو میں آتا ہوں تو اس کا سر سجدے میں ہوتا ہے، شام کو میں جب جاتا ہوں تو اس کا سر سجدے میں ہوتا ہے۔ وہ خود بھی روتا ہے جب بکریوں کو لے کر میں آتا ہوں، میری بکریاں چرتی کوئی نہیں ہے، میری بکریاں غار کے دہانے کھڑے ہو کر اس ماہ جبین کو دیکھتی رہتی ہے۔ اصحاب نے پوچھا بتائیے تو صحیح، جب وہ سر سجدے میں رکھتے ہیں تو ان کی زبان مبارک پر کون سے کلمات ہوتے ہیں؟ اس چرواہے نے کہا جب ان کا سر مبارک سجدے میں ہوتا ہے، صبح کو آتا ہوں یا شام کو جاتا ہوں، اس کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، یا رب میری امت۔ تو محشر کے میدان میں بھی حضور کیا فرمائیں گے؟ یا ربی امتی یا ربی امتی۔ محشر کو سمجھے اور پھر شاف محشر کو سمجھے۔ محشر وہ دن جہاں پر سبھی کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا، اور شاف محشر کو سمجھے، شاف محشر وہ ہے جس کی زبان پر یا ربی امتی امتی کی صدا ہوگی۔ اللہ فرمائے کہ میرے محبوب پیغمبر آپ مانگے، اے اللہ میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں مختصر کر رہا ہوں وقت تھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے محبوب پیغمبر آپ کو ہما قسم اختیار دیا جاتا ہے، یعنی شفاعت کا اختیار دیا جاتا ہے۔ میں بات مختصر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے محبوب پیغمبر وہ جو آپ کی امت کے لوگ جہنم میں چلے گئے ہیں ان کے لیے آپ کو شفاعت کا حق دیا جاتا ہے۔ آپ کے لیے شفاعت کا حق ہے کہ آپ کی امت کے وہ لوگ جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے انہیں جہنم سے باہر نکال دیجئے، انہیں جہنم سے باہر نکالا جائے گا۔ پھر حضور شفاعت کریں گے، اللہ فرمائیں گے جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہے اسے بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ پھر حضور شفاعت کریں گے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا میرے محبوب پیغمبر جس نے زندگی میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہاں ہے، آپ کو اختیار دیا جاتا ہے، آپ کو شفاعت کا حق دیا جاتا ہے، آپ انہی لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سبھی لوگوں کے مسئلے حل ہوتے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں چلے جائیں گے۔ جب لوگ جنت میں جائیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی شفاعت کریں گے، وہاں بھی شفاعت کریں گے۔ ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق اجر ملے گا، اس کے اعمال کے مطابق اللہ اجر دیں گے، جنت اس کو ملے گی تو اس کے اعمال کے مطابق ملے گی، یہ اللہ کا عدل ہوگا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، محشر کے دن شفاعت فرمائیں گے اور جنت میں بھی شفاعت فرمائیں گے۔ ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق جنت ملی ہوگی۔ حضور شفاعت فرمائیں گے، اے اللہ جو آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ جنت میں بھی ہم آپ کو شفاعت کا اختیار دیں گے، آج میں دیکھ رہا ہوں میرے بعض امتیوں کا درجہ چھوٹا ہے، بعض کا بڑا ہے، اے اللہ میرے ان امتیوں کے درجات کو بھی بلند فرما دیجئے جن کے درجات کم ہیں۔ جنت میں کتنے درجات ہیں؟ حضرت حفصہ میدان احد میں ایک میدان میں شہید ہو گئے، اس کی ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، یا رسول اللہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا وہ جنت میں ہے۔ وہ کہنے لگی اگر آپ مجھے یہ نہ بتاتے کہ میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں وبیلا کرتی، روتی، اور آپ مجھے دیکھتے کہ میں اپنے بیٹے پر کتنا رو رہی ہوں، میں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ حضور نے فرمایا تو جنت کی بات کرتی ہے، میں تو جنت الفردوس کو دیکھ رہا ہوں، آپ کا بیٹا تو جنت الفردوس میں ہے۔ اللہ حضور کی شفاعت کے سبب سے جنتیوں کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ اس میں بھی میرے نبی کی شفاعت کا حق ہوگا، شفاعت ہوگی، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے میدان محشر میں جنہیں اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائیں گے۔ کتنا وقت ہو گیا؟ وقت اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت جبریل امین آئے، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو فرماتا ہے ہم 70,000
آپ کی امت کے افراد کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت عکاشہ بن محصن کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ مجھے ان 70,000 افراد میں شامل کر لے۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اللہ عکاشہ کو بھی ان لوگوں میں داخل فرما دیں جنہیں آپ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ نے دعا کو قبول فرمایا۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے انصاری، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرمائے۔ حضور نے فرمایا عکاشہ تم پر سبقت کر گیا ہے، اس نے پہلے مجھ سے مانگ لیا ہے، اس نے پہلے دعا کروا لی ہے، اب یہ اختیار دنیا میں کسی اور کے لیے ان کے بارے میں جو 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اب اللہ نے وہ اختیار یعنی یہاں تک مجھے دیا کہ آپ کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال یہ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ میرے نبی کی شفاعت کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، بابا اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک میرے آقا ان کے لیے شفاعت نہیں کریں گے، جنت میں داخلے کی شفاعت نہیں کریں گے۔ حضور شفاعت کریں گے، اللہ فرمائیں گے جن کے ساتھ میں نے وعدہ فرمایا بغیر حساب کتاب کے 70,000 افراد کو جنت میں داخلہ عطا کروں گا، آج وہ جنت میں داخل ہوں گے تو آپ کی شفاعت سے داخل ہوں گے۔ حضور شفاعت فرمائیں گے، اللہ فرمائے کہ جنت کا دایاں دروازہ کھول دو اور انہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دو۔ قیامت کے دن ہر ایک کا حساب نہیں ہوگا بابا، جنہوں نے دنیا میں ہر لمحہ امتحان میں گزارا ہوگا ان کا قیامت کے دن کوئی حساب نہیں ہوگا، قیامت کے دن ان کا کوئی امتحان نہیں ہوگا۔ جنہوں نے دنیا میں اپنا امتحان نہیں لیا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزاری، ان لوگوں کا حساب ہوگا۔ تو یہ سب قیامت کے دن میدان محشر میں شاف محشر دعا کریں گے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس جبریل امین آئے اور آ کر کہا یا اللہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو 2 اختیار دیتا ہے، ایک اختیار یہ ہے کہ آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیں، یا دوسرا آپ کو اختیار یہ دیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن آپ شفاعت کریں۔ ان دونوں میں سے آپ کس چیز کو اختیار کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں شفاعت کو اختیار کرتا ہوں۔ اگر میں یہ کہتا کہ میری آدھی امت جنت میں چلی جائے تو آدھی چلی جائے گی، لیکن میں نے شفاعت کو اختیار کیا کیونکہ شفاعت آدھی امت سے زیادہ کی شفاعت ہوگی۔ پھر حضور نے فرمایا لوگوں تم سوچ رہے ہوگو یہ شفاعت پرہیزگاروں کے لیے ہوگی، یہ صلحاء کے لیے ہوگی، یہ اچھے لوگوں کے لیے ہوگی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں میری شفاعت تو خطا کاروں کے لیے ہوگی، میری شفاعت تو گناہگاروں کے لیے ہوگی، میری شفاعت تو سیاہکاروں کے لیے ہوگی۔ میں شفاعت کرتا جاؤں گا، اللہ انہیں بخشتے جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب قیامت کے دن ہم آپ کو ایسے راضی کریں گے، ایسے راضی کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیسے راضی ہوں گے؟ فرمایا جب میری ساری امت جہنم سے نکال کر جنت میں نہ چلی جائے اس وقت تک میں راضی نہ ہوں گا۔ تو محشر سمجھے اور پھر شاف محشر کو سمجھے۔ محشر وہ جہاں پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور شاف محشر وہ جو اس میدان محشر میں یا ربی امتی امتی کی